بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اللہ پاک نے ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم جا کے دنیا کو سجائیں چمکائیں، دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی۔ پرندہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے فضا میں، سایہ ہوتا ہے زمین میں۔ اگر کوئی پرندے کو پکڑ لے گا تو سایہ خالص ساتھ ہی ٹھہر جائے گا، اور پرندے کے بجائے سایہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ سایہ ہاتھ میں آئے گا نہ پرندہ۔ تو حدیث میں آتا ہے دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی سمجھ جائے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ اس بات کو ہم سمجھیں کہ اصل آخرت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ مال، جائیداد، پیسہ، زمینیں مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل، کفن، جنازہ دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دفنا کے واپس آ جاتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، قیامت میں بھی ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے یا برے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہے۔ آدمی کا سرمایہ وہ نہیں ہوتا جو موت پر چھوٹ جائے، آدمی کا سرمایہ وہ ہوتا ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ تو مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ آج دھوکہ ہے، مال والے کو سرمایہ دار سمجھتے۔ 25 روپے کی جوتی 25,000 کی، وہ تو سب کی اتر جائے گی۔ اعمال ساتھ جائیں گے، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق، اعمال والا بننے کا شوق نہیں ہے۔ بیٹا مالدار بن جائے یہ فکر ہے باپ کو، بیٹا دیندار بن جائے۔ کیا دعا سکھائی کہ کیا کہو، کیا مانگو؟ اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا۔ میری اولاد کو مالدار بنا، افسر بنا؟ نہیں، نماز قائم کرنے والا بنا۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے وہ مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے اعمال کو اچھا بنائیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ جیسے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ مال آخرت میں کام نہیں آتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ مال آخرت میں کام آئے گا، قبر میں۔ سب مانتے ہیں کہ نہیں، مال آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ او بھائی، یہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا، اس کو بھی مانے۔ جیسے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ آخرت اعمال سے بنتی ہے، آخرت اعمال سے بنتی ہے، او بھائی دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی غلط تقسیم، بہت بڑی غلط سوچ کہ دنیا بنے گی مال سے، آخرت بنے گی اعمال سے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ صحابہ مال والے نہیں تھے، اعمال والے تھے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھر گئے، اعمال سے خالی ہو گئے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، فرنیچر نہیں، زیور نہیں۔ ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، نماز نہیں، قرآن نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں۔
موٹی موٹی باتیں، اہم باتیں سمجھیں. یہ کیوں پریشانی ہے؟ جسے دیکھو کہتے ہیں پریشان. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، پریشانیاں اعمال کی کمی سے آتی. آدمی نماز نہیں پڑھے گا پریشانی آئے گی، جھوٹ بولے گا پریشانی آئے گی، گالی دے گا پریشانی آئے گی، دھوکہ دے گا پریشانی آئے گی. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا پریشانی آئے گی، پکی بات. سر پہ ڈنڈا مارے گا چوٹ تو لگے گی، پٹرول چھڑک کے ماچس کی تیلی پھینکے گا آگ تو لگے گی. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے. اللہ نے صاف بات فرمائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہیں نہیں آتا کہ پیسے کی کم ہوں گے تو پریشانی آ جائے گی، کہیں بھی نہیں آتا. خوشیاں کب ملیں گی؟ اللہ نے صاف وعدے فرمائے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنا لے ہم اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے، اطمینان بھری زندگی، پرسکون زندگی دیں گے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، ہم اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے، ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم کام آسان کر دیں گے، ان کے زندگی آسان کر دیں گے. اللہ کے وعدے. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ تقوی پر آئے، گناہوں سے بچے، ایمان کامل بنائے تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتیں برکتیں ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، عہدوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں. ہاں سب سے بڑا عمل اللہ کی یاد ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے. تو بھائی زندگی آسان ہوگی ہر ایک کی. دیکھو سب مالدار ہو جائیں نہیں ہو سکتا، سب دیندار ہو جائیں ہو سکتا ہے، سب کی تنخواہ ایک طرح ہو نہیں ہو سکتا. کوئی سائیکل پر، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی گاڑی پر، یہ فرق رہنا ہی رہنا ہے. کوئی 2 مرلے کے مکان میں، کوئی 4 کنال پہ، یہ فرق رہنا ہی رہنا ہے. لیکن سب دیندار بن سکتے ہیں، سب اعمال والے بن سکتے ہیں، سب نماز والے بن سکتے ہیں، سب اخلاق اچھے بنا سکتے ہیں، سب قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، سب اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سب اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر سکتے ہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. اور زندگی جو آسان ہوگی وہ بڑے گھروں سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑی گاڑیوں سے نہیں. زندگی کب آسان ہوگی؟ جب اعمال اچھے ہوں گے. سائیکل والا ہو، جہاز والا ہو، 2 مرلے کے مکان میں ہو، 2 کنال کے بنگلے میں ہو. جب اعمال اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی. زندگی کے بننے کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال سے ہے. آج ہم زندگی کے بننے کا تعلق مال میں سمجھ رہے ہیں، چیزوں میں سمجھ رہے ہیں، عہدوں میں سمجھ رہے ہیں، گاڑیوں میں سمجھ رہے ہیں، تنخواہوں میں سمجھ رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہوں، سواری اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، اینک اچھی ہو، جوتا اچھا ہو. او بھائی اپنے آپ کو تو اچھا بنا، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے بول اچھے بناؤ، اپنا دیکھنا اچھا بناؤ، اپنا سننا اچھا بناؤ، اپنا ایمان اچھا بناؤ، اپنی نماز اچھی بناؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ، اپنے معاملات اچھے بناؤ. پلیٹ جو ہے 10 روپے کی، سالن بہت عمدہ ہے، آدمی شوق سے کھائے گا، مزے سے کھائے گا. پلیٹ ہے 10,000 روپے کی، سالن بڑا گندا ہے، کون کھائے گا. گلاس ہے 10 روپے کا، پانی صاف ستھرا ہے، آدمی شوق سے پیے گا. پانی ہے 10,000 کا، گلاس ہے 10,000 کا، پانی بیچ میں گندا ہے، کون پیے گا. وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. لوگ اس چکر میں تنخواہ اچھی ہو، لوگ اس چکر میں گھر اچھا ہو، لوگ اس چکر میں میری سواری اچھی ہو. او بھائی اپنے آپ کو تو اچھا کر. کیا اپنے ایمان کو، یقین، دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، آخرت کی فکر، دنیا کی بے رغبتی. یہ ہے دل کی صفائی، یہ دل کا
اچھا ہونا، اپنے اعمال اچھے بنو، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، اپنے اخلاق، ماں باپ کا ادب، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کی شفقت، ہمدردی، اپنا کردار اچھا کرو، اپنے معاملات، اپنا لین دین صاف ستھرا کرو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، گڑبڑ نہ کرو۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو بھائی زندگی سب کی آسان ہو سکتی ہے، ہاں کیا کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کیا کریں اللہ کو راضی کریں، کیا کریں اپنے اعمال اچھے بنائیں۔ اللہ نے سارے مسئلوں کا حل بتایا، سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے بتایا۔ ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ سارے مسئلوں کا حل بتایا، کیا من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے گا۔ سارے مسئلوں کا حل بتا رہا ہے اللہ، ہاں ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، سارے مسئلوں کا حل ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ کس کی مانو؟ بولو بھائی، اور کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ یہ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کچھ چندہ نہیں مانگ رہے، کوئی فارم پر نہیں کروا رہے کہ داخلہ لو تبلیغی جماعت میں۔ او بھائی توبہ کرو، او بھائی اللہ کو راضی کرو، اس دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں ہم چھوٹے ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اور طاقتور کون ہے؟ سب مخلوق ہیں، اور خالق کون ہے؟ سب محکوم ہیں، اور حاکم کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی اللہ کو راضی کرو۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اللہ کو ساتھ لو۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے۔ نبی کا جو اتباع کرے گا اللہ تک پہنچے گا، جو نبی کا دامن پکڑے گا منزل پہ پہنچے گا، جو نبی سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ نبی سے محبت کا تقاضا نبی کی اتباع ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی۔ صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم۔ اور کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ ہاں نبی کی اتباع کرو، نبی کی شکل، نبی والی صورت، نبی والا لباس، نبی والے اعمال، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی نقل مارو، یہ ہمارے لیے ہیرو ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ ہر ایک کسی نہ کسی کی نقل مارتا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کو ہیرو بناتا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے لیے ہیرو کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ جن کی شان کو جانور بھی پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے۔ ایک صحابی ہے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی ہے، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا اور آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اونٹ نہیں، کائنات کی ساری چیزیں مجھے پہچانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ نبی کی اتباع کریں، جو اعمال نبی کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں عزت ہے۔ جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلوایا، بچنے لگوائے، حجامہ، ایک صحابی کو اپنا خون دیا، ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے، خون پی لیا، واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر کے آئے؟ کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ حضور پی لیا۔ فرمایا جس کے خون میں نبی کا خون شامل ہو گیا، اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ نبی کی اتباع، اس میں سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ مسجد جمعے کے لیے نہیں، 5 نمازیں سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ نماز کی ہوگی۔ یہ تبلیغ میں محنت ہے بھائی، ایمان مضبوط کرو، اپنی نماز اچھی کرو، اپنے اخلاق اچھے بنو، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں۔ وہ مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے بیٹا مٹی ڈالتا ہے، بھائی باپ، اور ثواب سمجھ کر مٹی ڈالتے ہیں، ہاں، اور اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں۔ اور پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا۔ اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے۔ اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی سے اٹھایا جائے گا۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے، دنیا کا نظام ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، بڑی عبرت کا پیغام تھا۔ کیا لکھا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، میں تو یہی سمجھتا رہا میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، دکان نہیں چلے گی، کاروبار نہیں چلے گا۔ وہ تو سب چل رہا ہے۔ جو جس دفتر میں بیٹھا ہے، جو جس محکمے میں جس سیٹ پر بیٹھا ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا، اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور چھوٹی زندگی ہے بھائی، یہ سب کھیل تماشا۔ عجیب بات بتاؤں، جب آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، مال بنا ہوا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، اور جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اسے کب پتہ لگتا ہے کہ یہ خواب تھا؟ جب آنکھ کھل جاتی ہے کہ تو یہ تو سب خواب تھا۔ یہ کب پتہ لگے گا کہ یہ سب دھوکہ تھا؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب آنکھ بند ہوگی، ہاں یہ تو سب دھوکہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ کیا کرنی ہے؟ یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ یہ بہت سارے ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے، پتہ کس نیت سے جائیں گے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے، دوبارہ مسجد میں کب آنا ہے؟ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ ہاں۔ سب سے بڑی کامیابی انسان کی اللہ کو پا لینا، اور سب سے بڑی ناکامی انسان کی اللہ کو کھو دینا۔ اور سب سے پہلی کامیابی دن کی فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لینا، اور سب سے پہلی ناکامی دن کی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی یہ خبیث النفس ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خبیث النفس ہے، گندا، پلید، نجس۔ تو پکا عزم کریں 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ۔ یہ بہت ساری سالانہ والی پارٹی ہے۔ کون سی پارٹی؟ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم، سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم۔ اور کتنا سپارہ پڑھنا چاہیے روز؟ کتنا پڑھنا چاہیے بھائی؟ اب بولو تو صحیح ہیں؟ اب آپ بتاؤ، روزانہ پڑھتے ہو؟ ناشتہ ضروری ہے کہ تلاوت ضروری ہے؟ کیوں بھائی؟ چائے ضروری ہے کہ تلاوت ضروری ہے؟ قرآن پڑھیں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم۔ یہ 2 رکوع پڑھ لیے، 3 رکوع پڑھ لیے، ہاں قرآن پڑھ لیا۔ آپ کسی کے گھر کھانے پہ جاؤ، آپ کے سامنے آدھی روٹی رکھ دے، وہ آپ کو کہ میرے ساتھ مذاق کیا، اور 2 رکوع پڑھنے کو تلاوت سمجھتے۔ گھروں سے نحوستیں کیسے ختم؟ قرآن سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو نیت باندھی، قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بندھا تھا، بیٹا سو رہا تھا، گھوڑا بھٹکنے لگا، اسے کچھ نظر آ رہا ہے، یہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ جب سلام پھیرا دیکھا ایک نور ہی نور ہے، آسمان پہ بادل سفید کی طرح، اور اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے، اجل ہو گیا آنکھوں سے۔
اللہ کے نبی کے پاس گئے، حضور یہ کیا تھا؟ رات کو میں قرآن پڑھتا تھا، ایک اوپر بادل نور ہی نور تھا، یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ تو سب نیت کرے روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جس نے روزانہ ذکر کرنا ہے تو جیب میں کیا ہوگی؟ جیب میں کیا ہوگی؟ اب سب کی جیبوں میں کیا ہے؟ لاکھ لاکھ کا موبائل ہے اور 100 روپے کی تسبیح، 100 روپے کی تسبیح۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، مہربانی، اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو کہتا ہے عمرہ کر کے آیا۔ تو سب نیت کرو روزانہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے ختم کریں، معاف کرنا سیکھیں، غصے پہ قابو کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اکڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کون کون جھگڑا ختم کرے گا؟ کیسے ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ یہ بندہ کہتا تگڑا وکیل کروں گا۔ نہیں، آپ سے غلطی ہے معافی مانگو، دوسرے کی غلطی ہے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ ماں باپ موجود ہیں، ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرما برداری، جا چکے ہیں تو دعا۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کمائیے پاکیزہ، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو، ڈول ڈمکوں سے پاک کرو۔ بچیوں کو حیا سکھائیں، حیا والا لباس پہنائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، یہ تبلیغ انبیاء کا کام ہے۔ کہ جی کھانے کا وقت نہیں ملا، نہیں بھوک نہیں لگی، کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملا، نہیں درد نہیں ہوا، کہ تبلیغ کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، نہیں تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ تبلیغ کا کام ہے کیا۔ تبلیغ میں وقت لگائیں، کم از کم 3 دن مسجد کو وقت دیں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی، شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا، صبح کو ترتیب زندگی۔ گھر کو وقت دے رہے ہیں، مسجد کو بھی وقت دیں، دکان کاروبار کو وقت دے رہے ہیں، تبلیغ کو بھی وقت دیں، قرآن کو بھی وقت دیں، بھی بچوں کو بھی وقت دیں۔ ترتیب زندگی ٹھیک کریں، بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ نہیں ملنی دوبارہ، یہ جا رہی ہے۔ 1 منٹ پہلے بھی کوئی مرا ہے، 1 منٹ کے بعد بھی کوئی مرنے والا ہے، 2 منٹ پہلے بھی کوئی مرا ہے، 2 منٹ بعد بھی کوئی مرنے والا ہے۔ ہم نے بھی مر جانا ہے۔ عقل مند ہے جو زندگی کو قیمتی بنا لے، صحت کو غنیمت سمجھ لیں، جوانی کو غنیمت سمجھ لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ زور لگائیں اللہ کو راضی کرنے پر، اعمال پر، نماز پر، اخلاق پر، اخلاص پر، دین کا کاموں پر۔ پیسوں پر زور نہ لگائیں، کمائیں زور نہ لگائیں، کپڑے پہنے زور نہ لگائیں، گھروں پہ بنائیں گھروں پہ زور نہ لگائیں۔ 25 روپے کی جوتی 25,000 کی دونوں کی اتاری جائے گی، آگے ننگے پاؤں ہیں۔ 500 کا سوٹ ہے 50,000 کا، دونوں کا اتارا جائے گا، کفن سب کا ایک ہی ہے۔ 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز ایک ہی ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم آخری غسل پھٹے پر ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہی ہے۔ سب دھوکہ ہے، سب کھیل تماشا ہے۔ اللہ کو راضی کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے سارے تیار ہیں؟ اس کی چاہیے ٹکٹ، چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ، جنت کی ٹکٹ توبہ۔ جنت کی ٹکٹ کیا ہے؟ جو کبھی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگ کر پکا عزم کریں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، زور سے۔
5 वक्त नमाज, रोज़ाना कुरान की तिलावत, अखलाक अच्छे बनाने हैं, कमाइयों को पाकीज़ा बनाना है और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाना है। आखिरी बात, इन अमाल की तौफीक कौन देगा? ये हमारे अंदर हमें इस्तिकामत कौन देगा? हमें गुनाहों से कौन बचाएगा? हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? तो किससे मांगे? किससे मांगे? अल्लाह से मांगे। अल्लाह खुश होते हैं। हदीस में आता है जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह उससे क्या हो जाते हैं? 10 मिनट 15 मिनट अपने घर में, कमरे में, दफ्तर में, बिस्तर पे कहीं बैठकर दुआ मांगा करें। क्या करें भाई? सारे मसलों का हल दुआ है। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। नियत करें पूरी फैक्ट्री में सबको नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। कोई बेनमाजी ना हो यहाँ पर। कोई क्या? घर में कोई बेनमाजी, प्यार मोहब्बत मिन्नत, भाई नमाज पढ़ो, भाई दीन सीखो, भाई कुरान पढ़ो, भाई अखलाक अच्छे बनो, भाई बोल मीठे बनो, भाई गाली नहीं देनी, अपनी कमाई पाकीज़ा बनो। अल्लाह दुनिया भी आसान करेगा, आखिरत भी आसान करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता